بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آج کمرہ عدالت نمبر 1 کے اندر ایک بار پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ہم خیال بیٹھے اور انہوں نے ایک بار پھر 63A کے اوپر نظر ثانی کی درخواست کے اوپر سماعت کی ہے، لیکن آج سماعت مختلف تھی، عدالت کے اندر بھی اور سپریم کورٹ کے باہر بھی۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آگے چل کے جو باقی چیزیں تو ہوں گی سو بعد میں ہوں گی، میں جو آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ عدالت کے اندر سے کرنا چاہتا ہوں۔ شہزاد شوکت جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، ان کے دلائل مکمل ہوئے، گو کہ سوال ایک یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ بار کا اس پورے کیس سے کیا تعلق ہے۔ ان کی تو یہ درخواست ہی نہیں تھی جس کی بنیاد کے اوپر آپ نظر ثانی کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک وکیل مصطفین کاظمی جو ہیں وہ روسٹرم کے اوپر آئے اور انہوں نے روسٹرم کے اوپر آ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو 5 رکنی بینچ ہے، اس بینچ کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا کھلی عدالت کے اندر، اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان اور مصطفین کاظمی جو وکیل صاحب ہیں ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ تو قاضی صاحب نے ان کی طرف سے پوچھا کہ آپ کس کی طرف سے ہیں؟ تو مصطفین کاظمی صاحب نے بتایا کہ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھ رہے تو پولیس اہلکار کو بلا لیتے ہیں۔ تو اس پہ مصطفین کاظمی نے قاضی فائز عیسیٰ کو عدالت میں کہا کہ آپ صرف یہی کر سکتے ہیں، یعنی آپ پولیس کو بلا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پولیس آئی اور پولیس کے اہلکار مصطفین کاظمی کو عدالت سے باہر لے گئے، جس کے بعد چیف جسٹس نے کہا دیکھیں جی، ججز سے بدتمیزی کا یہ طریقہ اب عام ہو گیا ہے۔ اور نعیم اختر افغان صاحب جن کو وہ خصوصی طور پہ اس بینچ میں شامل کیا انہوں نے، اور ہر بینچ میں تقریباً اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ان کے ہم خیال ہے، ان کا اس پر اب پروگرامز ہوں گے۔ پھر قاضی صاحب نے کہا کہ کمرہ عدالت سے یوٹیوبرز باہر جا کر اب شروع ہو جائیں گے۔ شروع ہونے والی بات نہیں ہے، آپ کو اب لگتا ہے کہ ہر کوئی آپ کی مرضی سے سوچے، آپ کی مرضی سے بولے۔ پھر ایک اس وقت پورے سوشل میڈیا کے اوپر ایک جملہ گھوم رہا ہے کہ جس میں کہا گیا کہ آپ فراڈ عیسیٰ ہیں۔ نہیں، عدالت کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے باہر آ کے جب لوگوں سے بات کی ہے، میڈیا سے بات کی ہے، ان کے وقت کا ہے، عدالت کے اندر انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو فراڈ نہیں کہا۔ تو وہاں پہ انہوں نے صرف یہی کہا کہ یہ غیر قانونی بینچ ہے، اور غیر قانونی بینچ کے بعد پھر انہوں نے جب اس کی ساخت کے اوپر سوال اٹھایا اور ان کو عدالت سے باہر نکالنے کی بات ہوئی تو پھر ان کا ٹھیک ہے جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ باہر ہیں، اس حوالے سے انہوں نے اس کے اوپر بات کی، اور وہ آپ کو ہم دیکھ لیں گے کہ آپ ہمارے خلاف فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو بیرسٹر علی ظفر ہیں وہ آئے، اور بیرسٹر علی ظفر نے بھی کم و بیش وہی دلائل دیے، اور آج علی ظفر کا روپ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ اور علی ظفر صاحب نے آج اس بینچ کے اوپر جب قانونی اعتراض اٹھایا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا فرمایا، ان کا اب آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں۔ تو حالانکہ ان کو دھمکی دینے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے پھر مندو خیر صاحب نے کہا کہ آپ اداروں کو ایسے چلانا چاہتے ہیں؟ روز کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں کے 2 گروپ ہیں، اب اگر 2 گروپ نہیں ہے تو آپ فل کورٹ بنا لیں۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو مندو خیل صاحب نے علی ظفر سے کہا کہ آپ کے لیے جو تھوڑی بہت ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، میں آرام سے بات کر رہا ہوں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ کی غلطی ہے، آپ سینیٹر ہیں، ان کو روک سکتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ آج غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ تو چند روز پہلے اسی عدالت کے اندر قاضی صاحب کو باقاعدہ دھمکیاں دی گئیں اور قاضی صاحب کی آواز نہیں نکل رہی تھی، لیکن تحریک انصاف کے وکلاء کو دیکھ کے ان کا رویہ یا طریقہ کار بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا جی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کو ہمارے سامنے چیلنج نہیں کیا گیا، یہ ویسے ہی ہے جیسے مخصوص سیٹوں میں نظر ثانی نہیں ہوئی۔ تو اب ان کو کوئی بتائے کہ 1 سے زائد درخواستیں ان کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا میں آرڈیننس کی قانونی حیثیت پہ بات نہیں کر کے بلکہ کہہ رہا ہوں کہ بینچ کی جو تشکیل ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے درخواست دائر کی ہے لیکن سپریم کورٹ کے آفس نے منظور نہیں کی۔ قانون کہتا ہے کہ 3 رکنی بینچ بیٹھ کر 3 رکنی کمیٹی بیٹھ کر بینچ بنائے گی۔ قانون کے مطابق بینچ کثرت رائے سے بنائے جائیں گے، 2 ججز کے بیٹھ کر بینچ بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد یعنی انہوں نے جب
بینچ کے اوپر اعتراض اٹھایا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کمیٹی کو لکھا گیا جج کا خط پڑھنا چاہتا ہوں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ صرف متعلقہ پیراگراف پڑھیں, پورا خط پڑھا تو اس کا جواب بھی پڑھنا ہوگا. کیا آپ یہاں ججز کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں شرمندگی والی کون سی بات ہے. اور پھر ایون انہوں نے کہا کہ اب آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں, بیرسٹر علی ظفر کو یہ کہا. تو علی ظفر صاحب نے کہا مجھے میرے طریقے سے دلائل دینے دے ورنہ پھر میں چلا جاتا ہوں, میری کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, جب یہ ججز والی بات ہوئی تو پھر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے قاضی صاحب کو یاد دلایا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آپ کو لکھا ہے کہ آپ نے 5 مہینے صرف چیمبر ورک کیا تھا. تو قاضی صاحب نے کہا جی میرے اعمال میں تو شفافیت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرمایا جب یہ چیلنج کرنے والی بات بھی ہو گئی اور انہوں نے پھر بینچز کی موجودگی کے حوالے سے یہ کہا, اور بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جسٹس منیب اختر کی غیر موجودگی میں بینچ کو 30 ستمبر کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بینچ قانونی نہیں تھا. تو اس حوالے سے جب یہ اعتراض سارا کچھ آیا تو سپریم کورٹ نے عمران خان کے وکیل کا جو بینچ کے اوپر اعتراض ہے اس کو متفقہ طور پہ مسترد کر دیا. اب مسترد جب کیا تو وہ بھی ایک بڑا دلچسپ قسم کا منظر تھا کہ انہوں نے ساتھی ججوں سے مشاورت کی اور کہا کہ ہم متفقہ طور پہ آپ کی درخواست کو مسترد کرتے ہیں. تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ یہ تو ایک اور سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا. تو جج صاحب نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ تو ان کا کوئی بھی جج اپنے ذاتی معاملے میں فیصلہ نہیں سنا سکتا. اس بینچ میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر کی موجودگی پر بینچ پر اعتراضات ہیں, تو یہ دونوں جج کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی درخواست کو مسترد کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اعتراض جب ججز کمیٹی کی تشکیل پر ہے تو جسٹس امین الدین خان بطور رکن کمیٹی کیسے اپنی کمیٹی کے فیصلے کو جائز قرار دے سکتے ہیں؟ یہ جو سوالوں کے جوابات تھے, اب ان سوالوں کے جواب تو نہیں ان کے پاس تھے. تو پھر جب یہاں بہت ساری باتیں ہوئیں اور قاضی صاحب نے پھر کہا کہ آپ جو ہے ہمیں باتیں سناتے ہیں تو پھر سنیں, ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں, ملک توڑنے والوں میں سے نہیں ہے. اچھا, ایک اور بات ہے ویسے قاضی صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے. پھر فرمایا ہم نے وہ مقدمات بھی سنے جو کوئی نہیں سننے چاہتا تھا, پرویز مشرف کا کیس بھی ہم نے سنا. قاضی صاحب جو ہیں جب وہ میں سے نکلیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ اس وقت ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. پھر فرمایا علی ظفر صاحب آپ ججوں کا انتخاب خود نہیں کر سکتے, ایسا عمل تباہ کن ہے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ کمیٹی بھی خود سے بنانے والی نہیں کر سکتی. تو کیا کیا کہا, ماضی میں سپریم کورٹ میں سینیورٹی پر بینچ بنتے رہے ہیں. پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے بتایا جی میرے کزن نے کل مجھے کہا کہ سپریم کورٹ تو برباد ہو گئی ہے. اب مندوخیل صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں, کوئی اور کہے گا باہر نکل کے پوچھیں لوگ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد ان کا میں 63 ایک کیس کے بینچ کا حصہ تھا, کیا میں نظر ثانی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر سکتا ہوں؟ کیا ایسا کرنا حلف کی خلاف ورزی نہیں ہوگا؟ مندوخیل صاحب نے کہا. لیکن جو سوالات انہوں نے اٹھائے ان سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ قاضی صاحب نے آج بھی نہیں دیے. لیکن اس کے بعد اس بینچ کی تشکیل کے اوپر تو آپ نے مسترد اس اعتراض کو کر دیا, لیکن اس کے بعد ایک اور جو معاملہ آیا وہ عمران خان کی ملاقات والا تھا. اور علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ یعنی عمران خان کے ساتھ. تو اس کے اوپر پھر عدالت نے کہا کہ قاضی صاحب نے کہا کہ آپ دلائل شروع کریں. تو علی ظفر صاحب نے کہا یعنی آپ میری عمران خان سے ملاقات کی درخواست مسترد کر رہے ہیں. تو پھر نعیم اختر افغان صاحب ان کے ہم خیال بولے کہ آپ کل بھی ملاقات کر سکتے تھے. علی ظفر صاحب نے کہا کہ عمران خان جیل میں ہے. چیف جسٹس نے کہا آپ نے مشاورت کرنی تھی تو کل بتاتے, عدالت کو حکم جاری کر دیتے. حالانکہ کل قاضی صاحب ان کو سن بھی نہیں رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب وہ آپ کو اینڈ پہ سنیں گے. تو پھر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ آپ عمران خان سے ملاقات کی درخواست کو منظور نہیں کریں گے, یعنی آپ میری درخواست مسترد کریں گے. لیکن اس کے بعد عدالت نے ان کو جو استدعا ہے ان کی یہ والی استدعا منظور کر لی اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ عمران خان سے ملاقات کر لیں. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو اٹارنی جنرل ہیں ان کو یہ کہا کہ آپ اس سلسلے میں انتظامات کریں ان کی ملاقات کے حوالے سے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملاقات کے بعد وہ کن چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں. لیکن آج علی ظفر کا ایک بالکل نیا روپ جو ہے
وہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ انتظامات کریں. تو اب کل ایک بار پھر 11:30 بجے اس کیس کی سماعت ہے. اور لیکن آج ایک تو یہ منظرنامہ وہ ہے جو عدالت کے اندر کا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہاں پہ قاضی صاحب تانے دیتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے ایک موقع پہ یہ بھی پوچھا کہ ثاقب نثار نے آپ کے کتنے ارکان پارلیمنٹ جیل بھیج دیے تھے؟ میرا گناہ یہ ٹھہرا کہ میں برداشت کرتا ہوں. میری والدہ کہتی تھی جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. اب ثاقب نثار صاحب کی غیر موجودگی میں آپ ان کے تانے دے رہے ہیں. آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے نا کہ آپ جو مسلم لیگ نون ہے ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. آپ ذرا یہ تو دیکھیے کہ آپ کے بارے میں باقی اس وقت پاکستان جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے. ایک تو چلیں آج سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ بھرپور احتجاج ہوا, گو قاضی گو کے نعرے لگے, اور ایون آج چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ ان کا پتلا جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جلایا گیا. اور اس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں, بیرسٹر علی ظفر ہیں, انہوں نے بھی خطاب کیا. اور ایون خبر یہ تھی کہ آج سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کو اس کے بعد مزید سخت کیا گیا, داخلی گیٹ کو بند کیا گیا, یعنی تالا لگایا گیا, صرف متعلقہ افراد کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی تھی. ابھی تو حضور یہ سٹارٹ ہے, ابھی تو پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں, کیا کچھ ہوگا. میں اس کی ایک مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اکتوبر میں جانا تھا لندن. اب بتایا گیا کہ ان کے لندن جانے کا پروگرام مؤخر ہو گیا ہے. وہ پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد آئینی ترمیم کا فیصلہ ہوگا اور جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ کیا فیصلہ دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج انصار عباسی نے لکھا تھا کہ اب پہلی ناکامی کے بعد مسلم لیگ نون نے جو آئینی پیکج کا مسودہ ہے وہ بلاول زرداری کے حوالے کر دیا ہے تاکہ وہ زمین ہموار کریں. اور میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ ان کو اس وقت ٹی وی کے اوپر ٹائم بھی اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کا بیانیہ جو ہے بنا سکے. اور دوسری جانب آج ان کی کوارڈینیشن دیکھیں یہاں پہ بھی, اور ادھر کیا کہتے ہیں کہ فاروق اسنائک کہہ رہے تھے جی آج جس وکیل نے ججز کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو پاکستان بار کونسل اس کو نوٹس جاری کرے گی, یعنی مصطفین صاحب کو. تو ظاہر ہے کہ آپ مصطفین کاظمی صاحب کو نوٹس جاری کریں, سب کچھ کریں, آپ اپنے قاضی صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لیکن یہ بھی دیکھیے کہ وکلا کیا کہہ رہے ہیں. آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل, بلوچستان بار کونسل اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک بیان جاری کیا اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 63A میں ریویو پٹیشن میں اپنے من پسند بینچ کی تشکیل ہارس ٹریڈنگ اور پارلیمنٹ کو منڈی لگانے کے مترادف قرار دیا گیا, اور کہا ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سیاہ دن ہوگا کہ آئین بنانے والوں کی پارلیمنٹ کی خرید و فروخت ہو اور منڈی لگے اور اس کا فیصلہ سپریم کورٹ دے. یہی نواز شریف کو اس وقت انتظار ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور اس کے بعد ہم آئینی ترمیم لے کے آئیں. لیکن قاضی صاحب ابھی تو آپ چیف جسٹس ہیں اور کبھی آپ جاتے ہیں تو لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں اور آپ کی عدالت میں لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. کل کو جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو اندازہ کیجئے تب لوگوں کے آپ کے بارے میں سینٹیمنٹ کیا ہوں گے. آپ جایا کریں گے تو لوگ آپ کے منہ پہ کیا کہا کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے قسم کھائی ہوئی کہ آپ نے سیکھنا نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.